مسلم لیگ نون کا زوال، عطا تارڑ کا کیا کردار، کیا سخت فیصلے لینا ہوں گے، برا وقت کب شروع ہوا؟ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی باقاعدہ بنیاد 1992 میں رکھی تھی۔ اس سے پہلے 1985 کے غیر جماعتی انتخاب کے بعد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بن کر صوبہ پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالی۔ 1985 اور 1988 میں مسلسل 2 مرتبہ وزارت اعلیٰ کا کرۂ فال نواز شریف کے نام نکلا۔ اس عرصے میں نواز شریف نے پنجاب کو خود لیڈ کیا اور اٹک سے لے کر رجحان مزاری تک سیاسی جڑیں مضبوط کیں۔ نواز شریف کو اپنی وزارت اعلیٰ کے انہی ادوار کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھنے میں آسانی ہوئی اور اسی محنت کی وجہ سے آج بھی مسلم لیگ نون پنجاب کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کو میاں نواز شریف خود چلاتے تھے اور پارٹی کی جڑوں کو کبھی کھوکھلا نہیں ہونے دیتے تھے۔ نواز شریف کو پنجاب کے ایک سیاسی گھرانے کی اہمیت اور عوامی نبض کا بخوبی احساس تھا۔ پھر وقت تبدیل ہوا، نواز شریف وزیر اعظم بن کر مرکز میں چلے گئے اور پنجاب کی باغ دوڑ شہباز شریف کے حوالے کر دی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نواز شریف پنجاب میں پارٹی کو چلا رہے تھے اور پھر وہ ذمہ داری شہباز شریف کے حصے میں آئی۔ شہباز شریف نے بھی نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں بہتر کارکردگی دکھائی، مگر شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی بے شک انتظامی فیصلے شہباز شریف کرتے تھے، مگر تمام سیاسی فیصلے میاں نواز شریف خود کرتے تھے۔ پھر پارٹی پر برے وقت کا آغاز ہوا۔ میاں نواز شریف علاج کرانے کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے۔ شہباز شریف قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون عثمان بزدار کو ہٹا کر اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ پورا صوبہ عطا اللہ تارڑ، ملک احمد خان اور بیرسٹر نبیل اعوان کے حوالے کر دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ میں پنجاب حکومت میں گریڈ 17 کے کانٹریکٹ ملازم تھے۔ پہلے شہباز صاحب اور پھر حمزہ صاحب کے سرکاری اسٹاف افسر کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ 2018 میں پارٹی میں قیادت کا اتنا فقدان پیدا ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی صوبہ پنجاب کی باغ دوڑ ایک اسٹاف افسر کے حوالے کر دی گئی۔ 2022 میں حمزہ صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہی لوگوں نے پورے پنجاب کی انتظامیہ کے انٹرویو کیے اور افسران کی ایسی ٹیم لگائی کہ مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن بدترین انداز میں ہار گئی۔ کہاں شہباز شریف پنجاب کے ڈی سی، ڈی پی او، آر پی او، کمشنر اور 26 انتظامی سیکرٹریز کے انٹرویو کر کے لگاتے تھے، اور کہاں یہی کام ایک اسٹاف افسر اور ایک ایم پی اے کے سپرد کیا گیا۔ اگر مسلم لیگ نون پرویز الہی پر تنقید کرتی ہے کہ پورا صوبہ اپنے ذاتی ملازم سے چلوا رہے تھے، تو مسلم لیگ نون بھی تو صوبہ ایک ذاتی اسٹاف افسر لیول کے بندے سے چلوا رہی تھی۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج کیا جا رہا ہے، سیاست چھوڑنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مگر پرویز الہی جیسے سینئر ترین سیاستدان کا مقابلہ کرنے کے لیے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھیجا گیا۔ حالانکہ لاہور مسلم لیگ نون کا سیاسی گڑھ ہے، خواجہ سعد رفیق لاہور کی سیاست کے چیمپئن تصور کیے جاتے ہیں۔ خواجہ احمد حسان کی ساری زندگی لاہور میں گزر گئی ہے۔ ایاز صادق تمام سنجیدہ سیاسی حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ رانا تنویر لاہور سے نہیں ہیں، مگر ان کا شیخو پورہ کا حلقہ اور لاہور جڑے ہوئے ہیں۔ انتہائی سینئر سیاستدان ہیں۔ رانا پھول کے فرزند رانا اقبال کے خاندان کی ساری زندگی مسلم لیگ نون اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ گزری ہے۔ مسلسل 10 سال پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ خرم دستگیر گجرانوالہ کی سیاست کے حوالے سے ایک ناقابل تردید حقیقت ہیں۔ پتہ نہیں ایسی کون سی مجبوری آڑے آ گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے ان سینئر ترین اراکین کی خدمات حاصل نہ کی گئیں۔ رانا ثناء اللہ ایک بہادر آدمی ہیں، مگر بطور وزیر داخلہ اور اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے کافی مایوس کیا ہے۔ ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا نگراں اس بات سے بے خبر تھا کہ پرویز الہی بندے پورے کر چکے ہیں۔ بہت سے بڑے ناموں سے ذاتی تعلق اور دوستی ہے، مگر ایسے میں حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں یکے بعد دیگر بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔